ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد جیلانی۔ ناظرین، فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے، اور روح افزا جو روزہ داروں کی صحت کو تازگی بخشے، ذائقہ دار شاداب حلیم اور محمد کیب مارٹ حیدرآباد۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کی فضیلت۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور اس کے لیے اس موضوع پر آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے ڈاکٹر مفتی شرف الدین قادری کامل الفقہ جامعہ نظامیہ موجود ہیں۔ میں حضرت مولانا کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی حمد و نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے معروف نعت خواں سمیع الدین ملتانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ سمیع الدین ملتانی سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمیع الدین ملتانی صاحب، اور اب میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے ٹاپک اسلام میں کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کی اہمیت پر قرآن و حدیث کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کا جو ہمارا عنوان ہے فیضان رمضان میں کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی دین اسلام میں حسن سلوک اور ہمدردی کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی آپ ہر ایک کے ساتھ جب خیر خواہی کریں گے، ہمدردی کریں گے تو اسی کا نام دین ہے، حسن سلوک کرنے کا نام دین ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے، ایک جامع آیت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی پڑوسی اور دور کا جو پڑوسی ہے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ کے ساتھ بازو جو بیٹھنے والا ہے، یعنی چاہے آفس میں ہو یا سفر میں ہو، اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور غلاموں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ جامع آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یتیم ہے یہ سب سے کمزور طبقہ ہے، انسانیت کا جو کمزور طبقہ یہ ہے کہ یتیم ان بچے اور بچیوں کو کہتے ہیں کہ جس کے والد موجود نہ ہو، ان نابالغ بچے اور بچیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے والد موجود نہ ہو، انتقال کر گئے ہو، تو یہ سب سے کمزور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمدردی کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص آخرت میں نجات چاہتا ہے، اگر پیسہ خرچ نہ کر سکے تو کم از کم یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے شفقت کے طور پہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، دل کی سختی کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جہاں پر کوئی یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جہاں پر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہو۔ اللہ تو ان احادیث اور قرآن کی آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جی ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جی اسی طرح غلام باندھی، یہ لوگ جو کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں، جی جو اونر ہے، جو مالک ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، جی اور یہ طاقتور شخص ہو سکتا ہے کہ اپنے اقتدار کی وجہ سے یا اپنی اونرشپ کی وجہ سے نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرے یا زیادہ کام لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کہ ان کی تنخواہیں وقت پہ ادا نہ کرے۔ تو یہ لوگ جو کمزور طبقہ ہے، جیسا لیبرز کی جو بات ہوتی ہے، جو ڈیلی جو محنت کر کے کماتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ جی انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی مولانا۔ ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اسلامی معلومات سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر 04066665152 پر کال کر کے آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اسلام میں کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کی فضیلت قرآن و حدیث کے حوالے سے، اس پر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، انشاءاللہ مولانا اس کا جواب دیں گے۔ کالر شامل کریں گے، کون اور کہاں سے ہیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب رضا صاحب۔ رضا صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی میں یہ معلوم کرنا ہے، روزہ افطاری کراتے ہیں نا، جی جی اور ان کا ثواب ملتا ہے اور روزہ رہنے والوں کو بھی ملتا ہے کیا؟ روزہ افطاری کرانے والوں کو ملتا ہے یا روزہ افطاری کرانے والوں کو ثواب، روزے کا ثواب ان کو جاتا ہے، یا روزے کا ثواب الگ ہے اور روزہ کھلانے کا ثواب الگ ہے؟ یہ معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ اور دوسری بات ایک نعت پاک ہے، نور کا پیکر لگے، جی نور کا پیکر لگے، یہ نعت پاک کی فرمائش ہے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ رضا صاحب شکریہ بہت، کرناٹک سے آپ ریگولر کال کرتے ہیں، کوئی اور کالر ہوں تو انہیں شامل کریں، انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہیلو ہیلو، بتائے کالر ڈراپ ہے تو ناظرین آگے بڑھیں گے۔ مولانا کیا کہیں گے ایک سوال کا جواب دے کر آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر، کہ افطار کرانے والے کو ثواب ہوگا، افطار کرنے والے کا کیا ثواب ہوگا، دونوں کے بیچ کیا ہے ثواب کا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اسی طرح افطار کرنے والا جو دعوت قبول کیا ہے سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جی دونوں کو ملے گا، دونوں کو ملے گا۔ بالکل۔
اب مولانا جس طرح کا ٹاپک آپ نے تجویز کیا تھا اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں یتیم، مسکین اور محتاج ان کے ساتھ جو حسن سلوک کے بارے میں قرآن میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے جی، اور حتیٰ کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا جی، کہ تم کو کون سی چیز جہنم میں داخل کی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جی، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیے مسکین یعنی جو انسانیت کا سب سے کمزور طبقہ ہے، جی، جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہ ہو، پیسہ بھی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جی، تو یہ سب سے کمزور طبقہ ہے۔ جی، ان کے ساتھ جب حسن سلوک نہیں کیا گیا، ہمدردی نہیں کی گئی، جی، ان کا خیال نہیں رکھا گیا، تو یہی عمل ان کو جہنم تک پہنچا دیا۔ جی، جو لوگ خیال نہیں رکھے جانتے بوجھتے ہوئے کہ معاشرے میں رہتے ہیں اور اطراف و اکناف جو پریشان حال ہے، جی، جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، قدرت رکھنے کے باوجود کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں کر رہے ہیں، جی، تو اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے۔ چلیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، احمد صاحب، شفیق صاحب۔ جی کیسے آپ؟ خیریت جی سے ہیں؟ الحمدللہ، بتائیں۔ جی طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا تھوڑا شکر۔ تھوڑا ڈل لگ رہے ہیں آج آپ، خیریت تو ہے نا؟ جی، 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 چہرے سے تھوڑا ذرہ تھوڑا ایسا محسوس کر رہا ہوں میں۔ چلیے دعا کریے روزے کی تھکن تھی ہوں گی آپ کی، ہو سکتا ہے، ہو جی سکتا ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے ہے۔ جی، کہ میرے بڑے فرزند جو ہے دبئی سے الحمدللہ تشریف لائے، انہوں حیدرآباد ہے، ماشاءاللہ، جی، تو ان کے دوست جو ہے یہاں کی عید کے دن آ رہے ہیں، اچھا، وہاں کی عید کے دن انہوں یہاں حیدرآباد میں آ رہے ہیں، ان کا ٹکٹ نہیں مل رہے نا آج کل، وہاں جی، کی جی، وجہ مسئلہ سے۔ ہے تھوڑا، ہاں، تو یہاں پر آ رہے تو انہوں مطلب یہاں روزہ رہنا یا نہیں رہنا، ذرا وہاں سے خصوص کر دبئی سے یہ سوال آیا، آپ لوگ سے پوچھو بول کے، لائیو دیکھ رہے ہو لوگ وہاں پر؟ جی، تو وہ وہاں عید وہاں کی پر رات میں نکلیں گے، جی ہاں، وہاں پر رات میں نکلیں گے، تو یہاں دوسرے دن عید ہو سکتی ہے؟ یا نہیں عید کے دن آ رہے سلمان، عید کے وہاں کی عید کے دن انہوں نکل رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر یہاں رمضان جاری رہتا ہے تو کیا حکم ہوگا ان کے لیے؟ ہاں، یہاں ٹھیک ہے نا، رمضان پہنچتے ہیں، اگر یہاں روزہ رہتا ہے تو وہ کیا کریں، جی ہے نا؟ جی 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 انشاءاللہ، ضرور ضرور، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ ایک اور کالر ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں انہیں بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جناب، کون کہاں سے؟ محمد ظہیر خان، ظہیر صاحب، اندور، آزاد نگر۔ جی بتائیں، سوال بتائیں جناب۔ صاحب وہ کیا ہے کہ پاؤں میں کچھ تکلیف ہے، تو اس وجہ سے میں جو ہے اگلی سب میں کرسی لگا کے آخری میں کونے میں بیٹھ جاتا، تو اس سے کوئی حرجہ تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں ہے؟ جی، جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کسی کی میت ہو جاتی ہے اور پیلی عید آتی ہے، میت ہو جاتی ہے، کوئی کیا میت وغیرہ ہو جاتی ہے اور وہ پیلی عید ان کے گھر پر آتی ہے، تو وہ سوئیاں وغیرہ لے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے حدیث کے حساب سے کیا ہے وہ معاملہ؟ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، سمجھ گئے، اور انشاءاللہ ایک ضرور، نعت پاک صاحب، انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے دو سوالات ہمارے یہاں موجود ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے کمزوروں، مسکینوں، محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہو، قرآن و مجید کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہو تو ضرور اس پر سوال کریں۔ پہلے ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیتے ہیں کہ شفیق صاحب حیدرآباد سے، ان کا سوال یہی تھا کہ بیرون ملک جہاں پر رمضان جاری ہو یا وہاں وہ عید ہو، اور اگر ہندوستان میں روزہ رہتا ہو تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ رہے یا پھر وہاں جو روزے مکمل ہو گئے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ باہر سے ہندوستان اپنے ملک کو آ رہے ہیں، جی، تو وہ وہاں پر کتنے روزے مکمل کیے اس کے حساب سے حکم ہوگا۔ اگر وہاں 30 مکمل کر چکے ہیں جی، اور یہاں پر رمضان جاری ہے تو یہاں پر روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ مہینہ 30 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس چیز کا معاملہ جو ہے، یہ اس بات کا خیال ذہن میں رکھیں، جی، اس کے حساب سے آپ وہ کریں گے۔ ٹھیک، یعنی یہاں پہنچتے ہوں تو آپ کے اگر 30 ہو گئے ہوں تو رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔
اگر 30 سے کم ہیں، اگر 29 ہے ہے اور یہاں 30ویں چل پہ رہا آپ ہے یہاں تو آ آپ 30واں رکھیں گے، ٹھیک کیونکہ رمضان کا مہینہ اگر پائیں گے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے جی تو وہ اس پہ روزہ رکھے. ٹھیک. لیکن 30 کی تعداد 30 کا سے لحاظ زیادہ رکھیں. تو مہینہ نہیں ہوگا، اور 29 سے کم نہیں ہوتا، یعنی 28 کا بھی نہیں ہوتا، 31 کا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بے شکریہ. اور ظہیر صاحب اندور سے انہوں نے سوال کیا کہ کچھ ان کا مسئلہ ہے، کرسی پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھتے ہیں کنارے میں، تو کیا حکم ہے ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، یا جس طرح رکوع اور سجدہ کرنا ہے جی اس اگر وہ کیفیت میں نہیں ہے تو آپ کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں. جی جی. اور ایک سوال تھا ان کا کہ میت کے گھر جو حاضری کا کھانا ہوتا ہے وہاں ان کے یہاں شاید سوئیاں لی جاتی ہیں، تو کیا طریقہ ہے اس کا، شرعی طور پر کیا حکم ہے اس کو لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انسانی ہمدردی میں یہ چیز شامل ہے. جی ہر جگہ پہ جیسا طریقہ کار ہے، جیسا کہ دکن میں ہے کہ لوگ کچھ روٹی وغیرہ یا کھچڑی کھٹا وغیرہ بنا کے بھیج دیتے ہیں، جی وہاں پہ سیویوں کا اگر رواج ہے تو اس کے حساب سے کرتے ہیں. یہ فرض واجب بول کے نہیں ہے، جی انسانی ہمدردی. اور کیونکہ ایک میت کے گھر میں کیونکہ وہ ہوتا ہے ایک غم کا ماحول ہوتا ہے، وہ لوگ پکانے یا کھانے کی مومنٹ میں نہیں ہوتے کیفیت میں، جی تو لہذا ہمدردی کے طور پہ یہ عمل کیا جاتا ہے، اور ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے. جی. بے شکریہ. چلیے کالر کو شامل کریں گے اگر ساتھ میں ہو تو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بس بہت بہت سلام میرے طرف سے مفتی صاحب کو، آپ کو، پورے ناطا پڑھنے والوں کو. جی سرور سے بات کرو میں. جی تو ایک نعت شریف جو ہے سو فرمائش ہے میری. جی بتائیں. بلغ الولا لکمالہ کشفت دجا لجمالہ. جی جی انشاءاللہ ضرور سنائی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی چلیے اور کوئی کالر ہیں انشاءاللہ انہیں بھی شامل کریں. ہلو. ہاں مولانا نعت کی فرمائش کا وقت ہو رہا ہے تو میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سمیت الملتانی صاحب کو کہ نعت شریف جو بھی فرمائش کی گئی ہے سنا دیں، پھر آخر میں وقت کا مسئلہ ہوتا ہے. جی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بے شکریہ جناب سمیت الملتانی صاحب. ناظرین یہاں پر ایک کالر کو شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے؟ میں کرنول سے بات کرتی ہوں. جی محترمہ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پیروں میں درد تھا، نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتی. جی 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 تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد پیر اونچائی پر لمبے رکھنا پڑتا ہے تو درد گھٹنوں میں پیروں میں بہت درد ہوتا. پاؤں لمبے کرے تو پھر خبرے کو پائے ہوتے نا، ویسا بیٹھ کے پڑے جا نہیں پڑے جا. تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا آپ؟ تو ہاں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہے، پیر لمبے کر دینا پڑتا ہے. ٹھیک، پیر تھوڑے آگے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں ٹھیک.
بتاتے ہیں پانی بھی ذرا معلوم کراؤ. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے کال کیا کرنول سے. کیا اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. ہلو ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جی جناب حمید صاحب. حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کو بھی اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. آمین. اور منصف ٹی وی والوں کو بھی اللہ خوب طاقت کو آمین. دنیا میں بھی آخرت میں بھی جزائے خیر دے. آمین. خوب مالا مال رہیں. نعمت علم دنیا کی حافظ بلاتے سے محفوظ فرمائے. آمین. میری آمین. صرف میرا چھوٹا سا ایک مختصر جی. ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کرنے کا جبل پور سے بہت بہت شکریہ آپ کا. کوئی اور کالر ہے تو انہیں بھی شامل کریں. چلیے کالرس کے سوالوں کے جواب ہم دیں گے یہاں پر، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے.